دیتا ہے، شکر بجا لاتا ہے۔ اگر رب کوئی نعمت لے لیتا ہے، صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں رب اسے اجر سے نوازتا ہے۔ یہ اس مومن کے لیے ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّی، جس کے صرف رمضان کا ایک مہینہ رب کی مانتے نہیں گزرتی، پورا سال 12 مہینے، 12 مہینوں کے اندر ہر ایک دن کے 24 گھنٹے رب کے مانتے ہوئے گزرتی ہے۔ حدیث اس کے لیے آگے ہیں فصلّا۔ اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، رمضان کا چاند دیکھتے ہی فجر کی عشاء کی نماز سے مساجدیں بھر جاتی ہیں، مساجدوں میں رونق بحال ہو جاتی ہے، ہلکے ہلکے دن گزرتے ہیں، 10واں روزہ آتا ہے، کیونکہ مارکیٹیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رب نے ابلیس کو تو جکڑ دیا ہوتا ہے، زنجیروں میں بند کر دیا ہوتا ہے۔ یہ انسان نما ابلیس مارکیٹوں کے شٹر کھولتے ہیں، مسجدیں 10 روزے کے بعد ویراں ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر آخری عشرے کے اندر ایمان کی چنگاری پھر سلگتی ہے، پھر مساجد آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فصلّا، پھر نظر آتا ہے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے والوں کی کثرت ہو گئی، مسجد میں آنے والے اعتکاف بیٹھنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ اور جس طرح اے انسان تو رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، فصلّا، اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہتا ہے، فصلّا، باقی 11 ماہ بھی تیری زندگی کی گاڑی اسی ڈگر پہ گزرے، مساجد اسی طرح بھری رہیں، اور جب مساجدیں اسی طرح بارونق رہیں گی، بھری رہیں گی، مجھے اور آپ کو شکوے نہ کرنے پڑیں گے حکمرانوں کے۔ جب اسی طرح مساجد بارونق رہیں گی، مجھے اور آپ کو باہر سے آئے ہوئے کسی ادارے کا شکوہ نہ کرنا پڑے گا، باہر سے آئے ہوئے کسی دشمن کے مسلط ہونے کا شکوہ نہ کرنا پڑے گا۔ آ تو صحیح، ایمان کے تقاضے تو پورے کر، فصلّا، 5 نمازیں آ کر مساجد میں باجماعت ادا تو کرو جس طرح رمضان میں کرتے ہو، باقی 11 ماہ ان طریقوں پہ چل کے تو دیکھو۔ فصلّا، مساجد کو بارونق تو بناؤ، مساجد کو عزت تو بخشو، اور رب کائنات کی ذات ہے تمہارے گھروں کو بارونق بنائے گا، تمہارے گھروں کو عزت بخشے گا۔ صورت یہ ہے کہ رب کی عزت کرتے ہوئے رب کے گھروں کو عزت دو، صرف رمضان میں نہیں باقی 11 ماہ میں۔ آگے پھر رب کا قرآن کہتا ہے، محاسبہ کرنا چاہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے انسان، صرف رمضان المبارک کے آخری 10 ایام دنیا سے کٹ کے، دنیا و مافیا سے کٹ کے، اپنوں سے کٹ کے، پراؤں سے کٹ کے، اپنے دوست و احباب سے کٹ کے صرف مسجد کا ہو کے نہیں رہنا۔ اعتکاف میں 10 دن آگے، یہ 10 دن باقی تیرے 11 ماہ اور 20 دن کا کفارہ نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ 10 دن دنیا مافیا سے کٹ کے صرف رب سے لو لگائی اور رب کے سامنے آیا، رب کے گھر پہ آ کے بیٹھا، کائنات کی ہر چیز کو رب کو بنانے کے لیے چھوڑ دیا، میرا رب راضی ہو جائے، کائنات میں بسنے والے سارے ناراض ہوتے ہو جائیں، اور رب کا قرآن کہتا ہے اسی طرح باقی 11 ماہ 20 دن بھی گزار، اسی ڈگر پہ گزار، دنیا چھوڑ دے، جب کان میں آواز آئے اللہ اکبر کی، دنیا مافیا سے کٹ جا، اس طرح جس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہوئے نظر آئی، اذان کی آواز سنتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کام کاج کر رہے ہوتے، گفت و شنید کر رہے ہوتے، ہنس ہنس کے مسکرا کے بول رہے ہوتے، گفتگو میں مصروف ہوتے، اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر رویہ ایسے ہو جاتا کہ جیسے ابھی کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر ہی نہیں رہے تھے۔ آج سوچوں تو صحیح، کس نبی کا امتی ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، صرف 10 دن کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے دنیا سے کٹنا نہیں، بلکہ 11 ماہ 20 دن بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا والوں سے کٹنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخری بات کیے دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہتا ہے، دنیا سے کٹ گیا، اب
تیری ایک ہی فکر ہے، تیری نگاہ ایک ہی جگہ ہے، کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں جانا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ باقی 11 ماہ اور 20 دن بھی تیری نگاہ یہیں ٹکی رہے، تو یہیں فوکس کر کے زندگی بسر کرے کہ باقی 11 ماہ 20 دن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے مال کو غضب نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، جھوٹ بول بول کے مال نہیں بیچنا، جھوٹ بول بول کے دوسرے کو چونا نہیں لگانا، جھوٹ بول بول کے دوسروں کو مکھن لگا کر اپنا بیکار مال اسے نہیں بیچنا۔ ہر چیز میں باقی 11 ماہ 20 دن بھی تیری نظر یہیں رہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تیرے پاس آنا ہے، تیرے پاس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے اس زندگی میں کامیابی دے دینا۔ یہ دعا زبان سے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب نے بھی تو یہ تنبیہ کی، اے انسان کن نادانیوں میں ہے، کن بے وقوفیوں میں ہے، کن احمق لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے تو آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ تیرا رب تجھے یاد کرواتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر چل اپنی آخرت کو یاد رکھ، آخرت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کے گھر جنت کی تیاری اسی دنیا میں کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:15 بجے، صبح 7:15 پہ ٹھیک 7:15 بجے کھڑی کر دی جائے گی۔ تمام احباب اور مستورات سے التماس ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، وقت کی قدر کرتے ہوئے ٹائم سے پہلے پہنچیں، تاکہ نماز میں انشاءاللہ تاخیر کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، نہ کسی کی وجہ سے تاخیر کی جائے گی۔ اللہ کی مشیت اور مرضی شامل حال نہ ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن نماز ٹھیک 7:15 بجے عید الفطر کی کھڑی کر دی جائے گی۔ دوسرا اعلان کہ خطبے کا آغاز ہی ہم نے محمد حنیف انصاری صاحب کے نام لے کر کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی امانت تھی، اللہ رب العزت نے اپنی امانت کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حنیف بھائی قاری بشیر احمد صاحب کے درینہ پرانے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے، جنہوں نے ایک طویل وقت، ایک طویل مدت شیخ محترم قاری بشیر احمد صاحب کے ساتھ اپنا وقت گزارا، دین کے معاملات میں، مساجد بنانے کے معاملات، ہر چیز سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد محمدی اہل حدیث ٹی ایریا کرنگی 2 نمبر ادا کی جائے گی، کیونکہ پورے ہفتے کے مستقل کے وہیں کے وہ نمازی بھی تھے اور ان کا گھر بھی اسی مسجد کے قریب ہے، تو گھر والوں نے یہ بات طے کی ہے کہ ان کی نماز جنازہ وہیں ہوگی۔ باقی ساتھیوں نے اپنی بیماروں کے لیے اور اپنی بیماری کے لیے دعاؤں کا کہا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اعلان ہے ہمارے شیخ محترم قاری بشیر احمد صاحب کی طبیعت بھی 2 دن سے ناساز چل رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت شیخ محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ایسی صحت سے نوازے کہ پہلے سے زیادہ دین کا صحیح معنوں میں کام کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے صحت یاب فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیک بنا دے۔
اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ایسا نیک بنائے جو رب کائنات کی ذات کو مطلوب ہے۔ ایک ساتھی نے تمام بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کا کہا ہے۔ دعا کرنے کے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ہر ایک کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے کشمیر اور کچھ ساتھیوں نے افغانستان کے لیے دعا کا کہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہیں یا جو بھی ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی بہن کی کینسر کے مرض کی یہ دعا کا کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے اس مرض سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وکیل صاحب کے لیے دعا کروا دیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی والدہ کے لیے دعا کا کہا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ منظور بھائی کی دماغ میں تکلیف ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی والدہ کے لیے دعا کا کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دعا کریں کہ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العزت انہیں حلال روزگار عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا اگر ایک جملے میں بات کہوں تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہمت دے کہ ہم دوسروں کے عیب، غلطیاں، کوتاہیوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے عیب، غلطی، کوتاہیوں پہ نگاہ رکھیں۔ پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو رب کا محبوب اور مطلوب بندہ بنا لیں، اس کے بعد دوسروں کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے